अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तिखार शराजी आपकी खिदमत पे हाज़िर है। आज 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस पर नोटिस केस की समाअत तो हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और ज़ाहिर सी बात है उस पर उम्मीद यही की जा रही थी कि कुछ आज एक टोन सेट हो जाएगी कि क्या होने जा रहा है और क्या वाकई अदलिया इस मामले को लेकर इंतहाई संजीदा है। लेकिन पहली समाअत में तो 1-1.5 घंटा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस के दरमियान ही मुकालमा चलता रहा, और जिसमें बुनियादी तौर पे ये तासुर देने की कोशिश की गई कि अदलिया और इंतज़ामिया दोनों इस मामले पे बड़े संजीदा हैं। लेकिन नाज़रीन, जिस अंदाज में आज की कार्रवाई का कंडक्ट हुआ और उसके बाद एक लंबी तारीख़ 1 माह की दी गई, और साथ में जो कुछ साथी जजेस जो थे चीफ जस्टिस साहब के साथ कम से कम 2-3 ऐसे कि जो थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे कि जो कुछ हो रहा है ये कुछ दुरुस्त नहीं हो रहा, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो ख़त का असल मुद्दा था, जो असल एक तरह से उसके अंदर जो इश्यूज़ थे वो तो कहीं बैकग्राउंड में चले गए हैं, और अब लोगों को आइन और कानून की एक तरह से आज के दिन एक तरह से तालीम दी गई, उससे आगाही दी गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या वजूहात हैं कि इस मामले पे पहले तो चीफ जस्टिस साहब को और फिर हुकूमत को अटॉर्नी जनरल के थ्रू सफाइयाँ पेश करनी पड़ी, और साथ में ये तासुर देना पड़ा कि इस मामले पे तो हम बहुत संजीदा हैं, लेकिन साथ में ही इस मामले में जितनी उजरत दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई, बल्कि जो समाअत है वो 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई है। और साथ में इस दौरान जो एक और नया मामला खड़ा हो गया, गोया कि जजेस को आप धमकियाँ मेज़ खतूत मिल रहे हैं जिनमें जहरीला मवाद एंथ्रेक्स भी है। तो ये क्या कहानी है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इस तरह करके जो दरपर्दा अनासिर हैं, जो खुफिया अनासिर हैं, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या मकासद उनके हैं, तो इसमें भी गुफ्तगू करेंगे। तो पहले बात करते हैं आज की समाअत पे। जैसे मैंने कहा कि अवाम तो ये उम्मीद कर रही थी कि आज के दिन कम से कम कुछ एक शॉर्ट ऑर्डर आएगा, या कम से कम ये कहा जाएगा कि हम अब उन जजेस को बुलाते हैं कि जिन जजेस ने ये ख़त लिखा उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, तो यकीनी तौर पे उनके पास कोई सबूत भी मौजूद होंगे। तो अब ये समाअत रोज़ाना की बुनियाद पे चलेगी, क्योंकि अदलिया की आज़ादी का मसला है, लिहाजा इसको हम सीरियस भी ले रहे हैं और इसको हम चाहेंगे कि कम से कम तरीन वक्त में इस मामले को निपटाया जाए। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था, बल्कि ये एक इम्प्रेशन दिया गया कि ये जो कुछ हो रहा है, अगर इसके पीछे कुछ नीयत ये है कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, चीफ साहब का ये कहना था, तो ये नहीं होगा। ऐसा करने वाले फिर बेहतर ये है कि ख़ुद चीफ जस्टिस बन जाएं या किसी बार के सदर बन जाएं, तो फिर हो सकता है। मेरे ख़्याल में इस तरह की स्टेटमेंट से लोगों में एक बड़ा मनफी पैगाम गया है। इससे लगता ही है कि शायद चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ये समझ रहे हैं कि उनको दबाव में ला के इस मामले को जो है वो सेटल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस मुल्क के अंदर 3 बरह रास्त माशाल्लाह लगे हों, 30 बरस बरह रास्त इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में रही हो, जिस मुल्क के अंदर हुकूमतों को जिस अंदाज में फारिग किया गया है, अगर जिसमें अदलिया का भी किरदार था, तो उसके बाद अगर ये कहना कि शायद कुछ लोगों के कुछ ख़ास मकासद हैं और वो हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब बात थी और ये बात करनी चाहिए थी। पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात में खुफिया इदारों या इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की एक तारीख़ है, और इसमें अदलिया ने जिस अंदाज में अपना कांधा पेश किया वो भी तारीख़ में दर्ज है। तो काजी साहब को ये मालूम होना चाहिए कि उनके सामने जो मसला दरपेश है वो कोई अनहोना नहीं है, वो कोई नया मसला नहीं है। ये वो मसला है कि जो इस मुल्क के अंदर बच्चे बच्चे को मालूम है, और साथ में वो ख़ुद भी उन मुतासरा जजेस में शामिल हैं कि जिनको इस अंदाज में दबाव में लाने की कोशिश की गई
ان کو اس طرح سسٹم سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے فیض آباد دھرنا کیس ہو یا اس سے پہلے ہم نے اظہر خان کیس دیکھا، ان تمام کیسز کے اندر اگر جو اس وقت کے آرمی چیف یا خفیہ اداروں کے سربراہوں کو بلایا گیا تو وہ نہیں آئے، وہ ایف آئی اے کی ٹیمز کے سامنے پیش نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ تک ریکارڈ نہیں کرائی۔ حالیہ دنوں میں جو قاضی صاحب نے خود مقدمہ نمٹایا ہے فیض آباد دھرنے کا، اس میں بھی سابق ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب خود تو نہیں آئے، ایک تحریری پیغام یا ایک تحریری جواب جمع کروانے کے لیے شام کے وقت وہ سپریم کورٹ آئے، لیکن براہ راست وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ تو لگتا یہ ہے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر معاملہ آگے بڑھے گا بھی صحیح، اور اگر کچھ ایسے کرداروں کو بلایا جائے گا تو شاید مشکل پیش آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا نام لے کے کہا گیا کہ آپ بھی ایک طرح سے متاثرہ رہے ہیں اس سے، تو انہوں نے کہا جی میرے معاملے کو تو چھوڑ دیں۔ قاضی صاحب اگر آپ کے معاملے کو چھوڑ دیا جائے، اگر شوکت صدیقی کے معاملے کو چھوڑ دیا جائے اور ان 6 ججز کے معاملہ بھی چھوڑ دیا جائے اور آگے کے لیے آپ کہیں کہ جس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، تو میرا خیال میں اگر یہ کر دینا ہے تو پھر تو جنہوں نے کوئی 10 سال پہلے کسی نے قتل کیا اور اس وقت بھی اس کو مقدمہ چل رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں۔ کسی نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، اس ملک کے اندر کرپشن کی ہے 6 سال 8 سال 10 سال پہلے، آپ ان کو بھی چھوڑ دیں اور یہ کہہ دیں کہ جی بس اس کے بعد آگے نہیں ہوگا، اس کے لیے پیش بندی ہونی چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ عدلیہ کو اس طرح کی کوئی آرگومنٹ دینے چاہیے۔ ایک طرف تو آپ 44 ایئرس بیک ذوالفقار علی بھٹو کا کیس، آپ اس کا ری ٹرائل کیا آپ نے اور اس کے اوپر آپ رائے دے رہے ہیں، فیصلے دے رہے ہیں۔ شوکت صدیقی صاحب کے کئی سالوں بعد آپ کے پاس انصاف مانگ رہے ہیں، آپ ان کو انصاف دے رہے ہیں۔ اور جو 1.5 سال پہلے جن ججز کے اوپر دباؤ رہا ہے اور اس دباؤ کے نتیجے میں کچھ فیصلے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن کا آؤٹ کم آج کی حکومت ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات کو چھوڑ دیا جائے، آگے کی طرف دیکھا جائے۔ تو میرا خیال میں اطہر من اللہ صاحب نے جو آج کہا ہے نا، وہ بڑا درست کہا ہے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہ اس ملک کے اندر ابھی بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو کیا ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں گے یا خاموش رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ آپ کو ساتھی ججز کو سننا چاہیے، اور اس وقت کم از کم اطہر من اللہ صاحب ہوں، مندو خیل صاحب ہوں، ایون کہ منصور علی شاہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ونس فار آل سیٹل ہونا چاہیے، لیکن ماضی قریب میں جن لوگوں نے اس طرح کی اپنے دائرے سے بڑھ کے غیر قانونی غیر آئینی کام کیے ہیں ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے، کیونکہ اس ملک کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستدانوں کو سزائیں ملی ہیں، اس ملک کے تحت ملک میں ججز کو کہیں نہ کہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا ان کو گھر جانا پڑا ہے، انہوں نے بھی بھگتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں بھگتا تو میرا خیال میں اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ سے جڑے افراد نے ابھی تک نہیں بھگتا۔ جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلا لیکن وہ اپنے لاجیکل اختتام تک نہیں پہنچا۔ تو اب کچھ ایسی مثال نظیر طے کرنی پڑے گی، سیٹ کرنی پڑے گی کہ جس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام کو اکاؤنٹیبل بھی کرنا پڑے گا، اور ایک ایسی روایت سیٹ کرنی پڑے گی، ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کرنی پڑے گی کہ کل کو کسی کو جرأت نہ ہو۔ رہ گیا معاملہ یہ کہ اب اس کی طویل تاریخ دی گئی ہے، اور تاریخ اتنی طویل گویا کہ 29 اپریل کو اگلی سماعت ہوگی، تو ضرور اس پہ اعتراض ہو رہا ہے جو کہ درست بھی ہے۔ اس دوران دیکھ رہے ہیں ہم کہ ججز کو اب دھمکیاں آمیز خطوط بھی مل رہے ہیں اور اس کے اندر زہریلا مواد بھی ہے۔ تو اگر آج خطوط مل رہے ہیں جس سے پہلے سے خوفزدہ ججز اور زیادہ دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں، کل کو تو اگر ان پہ کہیں گھر سے کورٹ آتے جاتے ان کی فیملیز کے ساتھ کوئی اس طرح کے ہوتے ہیں انسیڈنٹس، تو پھر تو میرا خیال میں جس طرح راولپنڈی کے چیف کمشنر لیاقت چٹھا صاحب نے آخر پہ جا کے اپنی تحریری بیان کے ذریعے اپنی پہلی سٹیٹمنٹ کو واپس لے لیا تھا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جج صاحبان بھی خوف کا شکار ہوں، اپنی فیملی کے تحفظ کے لیے شاید یہ بھی کمپرومائز میں چلے جائیں، اور ممکنہ طور پہ شاید ہو بھی سکتا ہے یہ بھی اپنا خط واپس لے لیں اور یہ کہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ اس معاملے کو آگے لے کے جایا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جتنی تاخیر ہوگی اس سے غیر جمہوری اور جو خفیہ طاقتیں ان کو موقع ملے گا اور ججز کو مزید خوفزدہ کرنے کا اور ان کو ڈرانے دھمکانے کا۔ جس انداز میں خطوط آ رہے ہیں، کسی کے اوپر ریشمہ نام لکھا ہے تو کسی کے اوپر گلشاد لکھا ہوا ہے تو کسی کے اوپر موہت لکھا ہوا ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں، گویا کہ ایک تنظیم کا نام دے دیا گیا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔
تو اس سے اندازہ تو یہی ہو رہا ہے کہ اب عدلیہ کو مزید دباؤ میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ایسے میں اگر یہ معاملہ مزید تخیر کا شکار ہوتا ہے اور اس میں لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں تو پھر خدشہ یہ ہے کہ اس سے پھر کچھ نہیں نکلنے والا اور یہ ایک جو مشق ہے وہ مشق لا حاصل ہوگی. تو امید ہم کرتے ہیں کہ اب اس معاملے کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا اور ان کرداروں کو بھی سامنے لایا جائے گا جو ماضی قریب میں اس ملک کے اداروں کے ساتھ، اس ملک کی عدلیہ کے ساتھ، اس ملک کے پارلیمان کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.